مجھے بچاؤ، بس مجھے بچاؤ۔ ہر کوئی تڑپتا ہوگا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ اس وقت آج کے ان لمحات کی قدر ہوگی، آج کی ان نیکیوں کی قدر اس دن پڑے گی جن نیکیوں کو محض چھوٹا سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی تو نیکی نہیں بھائی، میں نے کسی سے محبت کے ساتھ سلام کہہ دیا، یا میں نے کسی کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھ لیا، تو انسان سمجھتا ہے یہ کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں ہے۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا، ان نیکیوں کا اللہ کی بارگاہ میں جو اجر ہے اس کا پتہ قیامت کے دن ہی لگے گا۔ حتیٰ کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کی راوی ہیں۔ آپ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال فرمایا، عرض کی یہ روایت ترمذی میں موجود ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ لوگ قیامت کو کیسے اٹھائے جائیں گے، کس طرح اٹھائے جائیں گے، کس طرح اٹھائے جائیں گے؟ قیامت کو جب قیامت برپا ہوگی تو یہ انسان جو نکلیں گے ان کی حالت کیا ہوگی، کس حالت میں یہ نکلیں گے؟ تو سیدہ جب یہ سوال کیا نا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو غموں کا پہاڑ ہیں، جو دکھوں کی دوا ہیں، وہ حضور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا، وہ حضور جنہوں نے لباس تو بشری پہنا تھا، لیکن حقیقت میں وہ نور علی نور تھے، حقیقت میں وہ ایک اللہ کی آزمائش، اللہ تعالیٰ کا امتحان جو مسلمانوں پر، ایمان والوں پر، اللہ کے بندوں پر جو ہونا تھا، میرے نبی اس امتحان سے اپنے غلاموں کو پار کرانے کے لیے تشریف لے کر آئے تھے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیدہ نے سوال کیا نا تو فرمایا، عرض کی حضور قیامت کو جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی، کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو میرے حضور نے فرمایا، جب قیامت کو لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے نا، ننگے بدن ہوں گے، کفن بھی نہیں ہوگا ان کے اوپر، ان کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا، ننگے بدن ہوں گے۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ تیری اور میری ماں جو غیرت کا پہاڑ ہیں، وہ اماں جن کے بال کو بھی کبھی غیر نے نہیں دیکھا، اتنی غیرت کا پہاڑ، جب یہ بات سنی نا اپنے حضور سے اور حضور کا فرمان سنا، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ بات حضور کی اپنی نہیں ہوتی، اللہ کی ہوتی ہے، تو جب سیدہ نے یہ بات سنی نا تو کانپنے لگ پڑی، پریشان ہو گئی اچانک، حضور یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ننگے اٹھیں گے لوگ، بدن پر کپڑا بھی نہیں ہوگا، تو حضور یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی تعجب فرمایا، سیدہ طیبہ طاہرہ نے تعجب فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ لیکن حضور نے آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں، عائشہ کیا مطلب آپ کا؟ عرض کرتی ہیں، حضور ننگے بدن، لوگ سب اکٹھے اٹھیں گے اور ننگے ہوں گے، تو یہ کیا ماجرا ہوگا؟ حضور سمجھ گئے، فرماتے ہیں، فرمایا عائشہ ایسی بات، ایسی سوچ بھی لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوگی، کیوں؟ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کی نگاہ کسی دوسرے پر اٹھے گی ہی نہیں، کوئی دوسرے کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ اللہ نے قیامت کا ماحول ہی ایسا بنایا ہے، قیامت کا منظر ہی ایسا بنایا ہے، اور قیامت کا یہ عجیب ہولناک منظر اللہ نے ایسا بنایا کہ جب لوگوں کی نگاہیں کھلے گی تو حیران ہو جائیں گے، ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہوگی، ہر طرف گرمی ہی گرمی ہوگی، لیکن وہ گرمی گناہوں کی گرمی ہوگی،
नहुसत और अंदर की पलीतियों की गर्मी होगी, हर कोई अपनी अपनी पलीतियों के मुताबिक पसीने में गर्क होगा। तो मेरे हुजूर फरमाया किसी को किसी का होश नहीं रहेगा, कोई किसी की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखेगा, हर कोई यही कहेगा नफ्सी नफ्सी नफ्सी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ये गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, ये आग मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, ये जनाब कयामत का हौलनाक मंजर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई है मुझे बचाने वाला, कोई है मेरी हाजत रवाई करने वाला। तो फरमाया आयशा कितना खुश नसीब होगा वो शख्स जिसको कयामत के दिहाड़ अल्लाह के अर्श का साया मिल जाएगा, अल्लाह के अर्श का साया मिल जाएगा। तो सैयदा फरमाती हैं ए हुजूर अर्श का साया किसको मिलेगा, अर्श का साया किसको मिलेगा, अर्श का साया कौन लेगा, इतनी हौलनाक मंजर के अंदर किसको अर्श का साया मिलेगा। हुजूर फरमाते हैं जब लोग तड़प रहे होंगे, हर कोई पुकार रहा होगा नफ्सी नफ्सी, मुझे बचाओ, तो हुजूर फरमाते हैं वो खुश नसीब शख्स जब कयामत की तरफ मैदान में दौड़ कर आ रहे होंगे ना, तो उनकी पेशानियां 14वीं के चांद की तरह चमकने वाली होंगी। हुजूर वो कौन शख्स होंगे जिनकी पेशानियां इतनी चमकदार होंगी जिस तरह 14वीं का चांद है। मेरे हुजूर फरमाया जिसने अपनी आंखों को पाक रखा होगा, जिसने अपनी आंखों को पाक रखा होगा। तो अल्लाह की इज्जत की कसम उठाकर कहता हूं उनकी पेशानियां 14वीं की चांद जैसे चमकदार होगी कयामत को। और आज काफिर ने मेरे नबी के फरमान की इतनी बड़ी मुखालफत की कि हमें माहौल ही ऐसा दे दिया, ऐसा माहौल दे दिया कि आज लाख दफा तौबा करते हैं और कहते हैं हम अपनी आंख को पाक रखेंगे, यार किसी गैर औरत की तरफ ना उठ जाए, किसी बुराई की तरफ ना उठ जाए। लेकिन क्या माहौल बना दिया काफिर ने कि आंख पाक करने के बावजूद पाक नहीं रहती, इरादा पाक करने का है फिर भी पाक नहीं रहती, ऐसा काफिर का माहौल है। तो मुसलमानों इस माहौल को इस्लामी माहौल नहीं समझना चाहिए, ये वो माहौल है जो काफिर ने हमें दिया है, एक वो माहौल है जो मेरे हुजूर ने हमें अता फरमाया है। आओ मैं आपके सामने अपने नबी की एक बात अर्ज करता हूँ, तवज्जो फरमाना। मेरे हुजूर का कैसा मुबारक दौर था, तवज्जो सुनाऊं बात जरा आपको। थोड़ी जी मनशा ते जिहड़ा इरादा वो भी पूरा करांगा, लेकिन मेरी तरफ गौर हो जरा। आज फिर मुझे पिंडी से फ़ोन आया है, तो ये मौजू उनके पास जाना है। उन्होंने कहा था कि हमारे आपने जो बयान किया है उधर कुछ मैंने नमाज के मुताल्लिक भी बयान किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं हमारे इलाके के अंदर पहले मस्जिद के अंदर कुछ न कुछ कमी थी, लेकिन आपके बयान के बाद अब वो कमी भी पूरी हो गई है। तो वो शौक़ से मेरे बयान को सुनते हैं, तो मैं इसलिए थोड़ी देर ये बोल रहा हूँ, ज़रा आप भी गौर फरमाएं। आपको भी शौक़ होना चाहिए उर्दू में सुनने का, ज़रा तवज्जो ना बोलो ना, ऐसे तो ढिले ढिले बोलते हो ना, फिर मैनू हट के फिर पंजाबी वाले पासे आना पै जाता है जी। एवें तो कम ना करो, उर्दू ऐसी जुबान है जी हर किसी को समझ आना रही है, ज़रा बोलो ना, बोलो सुभान अल्लाह। जी बहना बिल्कुल समझ जी, पता ही लग रहा है, ये बात नहीं है, हर किसी को समझ आती है। हाँ जी, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये बोली इतनी मीठी है, इतनी मीठी बोली है। हाँ जी, लेकिन कोशिश करो ना जी इनदे विच ज़रा तवज्जो करने की, तवज्जो है, ज़रा ऊँची बोलो। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन है नबी के यार? ये वो हैं हुजूर के यार जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद नबी होता, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाज़ा खुला होता ना, तो मेरे बाद उमर नबी होता। इतनी बड़ी शान के मालिक हज़रत उमर, जिनके साए से शैतान भी भाग जाता है, ये वो हज़रत फारूक आज़म। इनकी बात सुनाता हूँ और आपको पता चलेगा ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की। सरदार का आलम क्या होगा? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के इस यार का दौर था। एक नौजवान था, हसीन व जमील, बड़ा खूबसूरत जवान था, बहुत खूबसूरत। हर रोज नमाज पढ़ने के लिए, नमाज तो क्या पढ़नी, नमाज के बहाने घर से निकल जाता था कि मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन इरादा क्या होता था, रस्ते में एक चौक था, मदीने का बाजार है, रस्ते में खड़ा हो जाता। एक नौजवान औरत मस्जिद की तरफ जाती थी, तो उसको तकने के लिए, उसका दीदार करने के लिए, अपने जाल में फांसने के लिए उस रस्ते में खड़ा हो जाता। बार बार उसे तकता, बार बार उसे देखता, बार बार देखता। एक वक्त आ गया, बीबी पाक जा रही थी, दौर भी हजरत फारूक आजम का है,
سیانے کہتے ہیں جس طرح کا بادشاہ ہو اسی طرح کی رعایا ہوتی ہے. جب بادشاہ نیک ہوتے ہیں نا تو پھر اللہ کے بندے عوام کے اندر بھی نیک بن جاتے ہیں جی. جی تو جب آپ بادشاہ کی شکل ہی ایسی ہو کہ دور سے پتہ چلے پتہ نہیں یہ کون جا رہا ہے جی، شکل سے پتہ چل جائے یہ کتنا بڑا حاجی ہے، تو پھر اس کے دور کے اندر عوام کا کیا حال ہوگا. توجہ میرے دوستو. بی بی کھڑی ہو گئی، پوچھتی ہے جوان تو ہر روز مجھے تکتا رہتا ہے، تیری کیا خواہش ہے، کیا چاہتا ہے تو نوجوان کے دل کے اندر شیطان نے جوش مارا کہ آج موقع بن گیا، عورت خود تجھ سے باتیں کر رہی ہے، آج بتا دے جو تیرے اندر ہے. تو نوجوان کہنے لگا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا، تو میری ہو جا میں تیرا ہو جاتا ہوں، بس یہی میری خواہش ہے. توجہ. تو حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، عورت فاروق اعظم کے دور، بلکہ فاروق اعظم سے پیار کرنے والی تھی. اچھا بی بی کہتی ہیں ٹھیک ہے چلو میں تیری بات مان لیتی ہوں، پر میری بھی ایک شرط ہے، تو میری مان لے میں تیری مان لیتی ہوں. تو میری مان لے میں تیری بتاتا ہوں نا کہ حضور کا کتنا تربیت، اللہ دے پاک حبیب نے کتنی تربیت اپنے غلاموں کی فرمائی ہے. بس اس پر غور ہو. آج ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، آج ہم بھی تقریریں کرتے ہیں، لیکن ہماری باتیں رسمی ہیں. اللہ کی ہم سنتے بھی رسمی ہیں اور بولتے بھی رسمی ہیں. کاش ہمیں اندر سے بولنے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے اور آپ کو اندر سے سننے کی توفیق عطا فرما دے. یہ بڑا عظیم ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہم پر اگر ہو جائے تو. دیکھیں ذرا بی بی فرماتی ہے میں تیری مان لیتی ہوں تو میری مان لے، ایک شرط ہے. فرمایا کیا شرط ہے؟ 40 دن تک، سبحان اللہ ہونی چاہیے، 40 دن تک عمر کے پیچھے باجماعت نماز پڑھو، 40ویں دن اسی مقام پر آ جانا، جو کہو گے میں مان لوں گی. ایک باری پھر اونچی سبحان اللہ ہوگا، پھر ہوئے سبحان اللہ. 40 دن تک عمر کے پیچھے نماز پڑھو، 40 دن تک. کیسی عجیب شرط ہے، کیسی عجیب شرط ہے. آج کی عورت ہوتی تو کہتی بھائی مجھے اتنا سوٹ لگا کر دو، اس طرح کا ٹی وی لا کر دو، فلاں میری خواہش پوری کر دو، میں تیری ہو جاتی ہوں. بھائی نہیں، وہ پاک لوگ تھے، ان کی ہر بات ہی پاک تھی ہیں جی، اور ہر بات ہی غیروں کو پاک کرنے کے لیے تھی ہیں جی. تو فرماتی ہیں جاؤ 40 دن تک نمازیں پڑھو میرے عمر کے پیچھے، 40 دن پورے کرنے کے بعد اسی مقام پر آ جانا، جو کہو گے تیری مان لوں گی. گنتے گئے دن تو اس نے دل میں سوچا یہ بھی کوئی بات ہے، یہ بھی کوئی شرط ہے، یہ تو میں بس جلدی پوری کر لوں گا، نماز کا کیا ہے، بس نماز پڑھو اور آ جاؤ، بس نماز کا کیا ہے، یہ کوئی شرط ہے، ٹھیک ہے میں تیری شرط پوری کرتا ہوں. چلو میں نے تو سمجھا تھا شاید کچھ جان مانگے گی، شاید کوئی مال مانگے گی، شاید کوئی بہت بڑا ایک جناب مجھ سے کوئی چیز ایسی مانگے گی جو میرے پاس نہیں ہوگی اور مجھے محنت کرنی پڑے گی، لیکن تو نے تو وہ مانگا جو مشکل ہی نہیں ہے، میں بس یہ کام ابھی کر لیتا ہوں. تو بی بی نے یہ کہا مشکل تو نہیں ہے، مشکل تو نہیں ہے یہ کام، لیکن اس کام سے تجھے مشکل ضرور بن جائے گی. مشکل تو نہیں ہے لیکن اس کام سے تجھے مشکل ضرور بن جائے گی. توجہ. 40 دن پورے ہوئے نوجوان کے نماز پڑھنے کے. 40واں دن جب ختم ہوا تو وہی بی بی اسی مقام پر کھڑی ہے انتظار کرنے کے لیے. نوجوان رستے سے گزرے، نظر نیچی ہے، نگاہ نیچی کی ہوئی ہے، بالکل نظر زمین پر ہے. گزر گئے، قریب سے گزر گئے. بی بی نے آواز دے کر کہا نوجوان 40 دن تیرے پورے ہو گئے، میں تیرا انتظار کر رہی ہوں، میں تیرا انتظار کر رہی ہوں اور تو آگے جا رہا ہے. نوجوان کا جواب سن. نوجوان نے کیا بولا؟ جب تک عمر کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی تو دل میں تیری جگہ تھی، دل میں تیری تھا تھی، دل میں تیرا خیال تھا. جب عمر کے پیچھے نماز پڑھی، ادھر عمر نے سلام پھیرا، میرے اندر کی حالت کو بدل دیا. اب دل میں تیری تھا نہیں ہے، دل میں مدینے کے تاجدار کی جگہ ہے. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم
میرے نال مصطفیٰ جانے. یہ کیوں نہ ہم نبی پر سلام بھیجیں جس کا غلام اتنی شانوں والا ہے, جس کے غلام کی اتنی شان ہے, پھر آقا کا کیا مقام ہوگا. کیوں نہ کہنا پڑ جائے مصطفیٰ جان رحمت, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شم بز میں ہدایت پہ شم بز میں. ذرا لفظوں پہ غور کرنا میرے مسلمان بھائیو. شم بز میں ہدایت, سدھے راہ وکھاون والی محفل دا چراغ, مدینے دا تاجدار. اے درویش اج نمازاں بھی رسمی رہ گئیاں نے, اج میرے رنگے دیاں تقریراں بھی رسمی رہ گئیاں نے. اساں نقل تے مارنے آکھے جی غوث نے بھی تقریر کی دی, اساں کہنے ہیں مولی صاحب میں تاں پہ بیان کرنا وا, میرے بابا فرید نے بھی ممبر تے بہ کے بیان کی دے, میرے داتا لجپال نے بھی ممبر تے بہ کے تقریر کی تھی, میں تاں پہ کرنا. میں کہ جھلیا میں ہاتھ بن کے آکھاں گا اونا دیاں نمازاں بھی اندر دیاں نے, اونا دے ذکر بھی اندر دے نے, اونا دیاں اذکار زباناں خالصاً رب واسطے. عمر دے پچھے 40 دن ایک بندے نے نماز پڑھی ہے, اندر پلیت سی جدوں شروع کی تھی ہے, 40واں دن مکمل ہویا ہے, اندر انج دا پاک ہویا ہے. بی بی دعوت دے رہی ہے آ جا, آج میں تیری شرط قبول کر لینی. اب بی بی کہہ رہی ہے آ جا آ جا, جوان کہندا ہے او تاواں جے دل خالی ہوئے اللہ دے پاک حبیب دی نگاہ دے نال, اج دل رب دی یاد نال بھر گیا ہے. سبحان اللہ, ذرا اونچی بولو. قربان جاواں ذرا غور فرماوے اجے. آئے درویش اے درویش ایندا مطلب اے نکلیا جھلیا نمازاں بھی بڑا کچھ کردیاں نے, لیکن دعا منگیا کر رب نماز انج پڑھن دی توفیق دے وے. ہائے 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 ہائے, وہ کیا نمازیں تھی اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, وہ کون سی نمازیں ہیں. مسلمانہ ذرا غور فرماوے آجے, ان نمازاں کنیاں شانہ والیاں نے توجہ رکھے آجے. ان غلام دیئے شان ہے جن نے عمر دے پچھے نماز پڑھی, ان دی حالت تے اے بن گئی ہے اے تے عمر دی جماعت دا حال ہے, پھر مدینے دے تاجدار دا کی مقام ہوئے. ہاں جی, یہ تو عمر کے پیچھے پڑھنے والے کی یہ حالت ہے کہ بی بی دعوت دے رہی ہے 40 دن پورے ہونے کے بعد, بھئی آ جاؤ میں تیرا انتظار کر رہی ہوں. کہتے ہیں بھئی اب دل میں تو رہی ہی نہیں, اب دل میں تو کوئی اور بس گیا ہے نا. ذرا ہائے 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 ہائے, تو یہ تو عمر کی حالت ہے نا. آؤ حضور کی حالت بھی بتاؤں ذرا, ایویں نہیں بتانی, ایویں نہیں دسنی. ذرا یہ دروی ذرا ہاتھ چکی منوچی بولو سبحان اللہ. یہ حضور کی حالت بتاؤں, توجہ ذرا. ہائے ہائے, ایک ہوتا ہے عالم غیب, ایک ہوتا ہے عالم جسمانیت, ایک ہوتا ہے عالم روحانیت. حضور کے جلوے جنہوں نے دیکھے نا, جنہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے, جب ادھر دیکھو یہ کون کہہ رہے ہیں, یہ مجدد الفسانی فرما رہے ہیں کہ جب حضور کے پیچھے صحابی نماز اس طرح ہاتھ کھڑا کرتے تھے نا, ہاتھ اٹھانے سے پہلے تو ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے تھے. ہاتھ اٹھانے سے پہلے ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے تھے بھی یہ کیا ہو رہا ہے. جب ہاتھ اٹھ جاتے تھے اور نماز دی نیت بننی جاندی سی نا, فرمایا ہن اکھاں ظاہر نہیں ویندیاں سن, پھر غیب ویندیاں پئیاں سن. اسی لیے میرے نبی کے ایک یار فرماتے ہیں, حضور جب میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں نا تو میں جنت کا منظر دیکھتا ہوں. سنی مزہ لین گے نا جی, باقیوں مزہ پتہ نہیں کیویں آئے گا. ہمیشہ مزہ تاں بندہ لیندا ہے نا جی, یا پیار ہوئے یا ویکھیا ہوئے تے یا چاہت ہوئے ویکھن دی. دو بندے مزہ لیندے نے, یا جن نے ویکھیا ہوئے یا جن نے ویکھن دی چاہت رکھی ہوئے. دو بندے مزہ لیندے نے. تے چلو اسی تکیا تے نہیں, چاہت تے رکھنے ہی ہیں کہ نہیں رکھنے ہیں ذرا. ہے جی, بولو نا ذرا سبحان اللہ.
سناوا پھر ایک گل، میرے نبی دے ایک دو یار، دو ننے شہزادے نے، 13 سال دی عمر ہے. کنیا دی عمر ہے؟ ایک دا نام ہے حضرت رافع بن خدیج، ایک کا نام ہے حضرت سمرہ بن جندب. یہ دو نبی کے صحابی ہیں اور عمر کتنی ہے؟ 13 سال کی. حضور نے جنگ احد کے موقع پر فرمایا چلو بھائی چلیں جہاد کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے چلیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، پہلے آپ اعلان فرماتے تھے چلو چلے، لشکر کو ترتیب نہیں دیتے تھے، معائنہ نہیں فرماتے تھے. جب تھوڑا سا سفر مدینے سے باہر نکل جاتے نا تو حضور لشکر کو روک کر فرماتے ٹھہرو بھائی، میں ہر سپاہی کو، ہر لشکری کو غور سے دیکھتا ہوں کون لڑنے کے قابل ہے اور کون نہیں ہے. بس میری بات کی طرف غور ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا بچیاں بھی تلواراں چا لیاں، جواناں بھی چا لیاں، بڑھیاں بھی چا لیاں، سارے ہی چا لیاں تلواراں. تے لکدے لکاندے لشکر وچ بچے بھی ٹر پے بھی کدھر حضور دی نگاہ پئی تے فرمانا چلو پیچھے چلو. نال لکدے لکاندے حضرت زید بن ثابت سرکار دی عمر شریف سی تقریباً 9 سال. کنی عمر سی؟ حضرت زید بن ثابت سرکار لک گئے وچ لشکر کہ حضور اے نہ فرماون تسی چھوٹے ہو واپس چلے جاؤ، لیکن لکدے پے سن. دل وچ چاہت سی کہ حضور واپسی دا نہ فرماون، چلو ممی حضور دے نام تے جانا وار دیا گیا ہے. یار یہ کیسی عجیب، اگر کوئی انسان سوچے تو صحیح اکیلا بیٹھ کر تو حیران ہو جاتا ہے یار جانا کہاں ہے بھلا؟ موت کے منہ میں جانا کہاں ہے؟ جہاں پر تلواریں چل رہی ہیں، جہاں پر کسی کا ناک کاٹا جا رہا ہے، کسی کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، کسی کے جی جناب کان کاٹے جا رہے ہیں، جہاں پر ہر طرف خون ہی خون ہے، جانا وہاں پر ہے اور شوق اتنا زیادہ. تو یہ کیا تھا میرے آقا کریم نے اپنے غلاموں کو کیا پلایا تھا؟ کون سا جام محبت پلایا تھا میرے نبی نے اپنے غلاموں کو؟ ارے جوانوں کی محبت کا تو کیا عالم ہے جب بچوں کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ حضور کہیں واپس نہ موڑ دیں ہمیں، ہے اتنا جذبہ. تو حضرت سمرہ اور حضرت رافع دونوں بچے تھے 13 سال کی عمر کے. تو حضرت زید بن ثابت بھی ان میں چھپ گئے. تو حضور آگے جا کر نا لشکر کو روک دیا، فرمایا رک جاؤ، صفے بنا لو، میں آپ کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں. اب جو بچے تھے نا ان کے دل میں پریشانی آ گئی، پتہ نہیں حضور کیا فرماتے ہیں. ہاتھ میں تلوار ہے، لشکر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. میرے حضور کی نگاہ پڑی، فرمایا زید اب بچے ہیں چلو واپس، اب واپس چلو بچے ہیں. فرمایا رافع تم بھی بچے ہو ابھی واپس چلو. فرمایا سمرہ چلو واپس تم بچے ہو. تو اتنی دیر میں حضرت رافع جو ہے نا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سناؤ ذرا، نہیں سوئی میں نہیں اونچی بولو سبحان اللہ. صدقے جامع ادھر وے ذرا غور فرماوے جی حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننے جے بچے نے ذرا غور ہوئے. میرے پاک مدینے دے تاجدار نے فرمایا اے رافع تسی بھی واپس چلے جاؤ. نکے جے بچے جے ذرا غور ہوئے. حضرت رافع دے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے. آپ فرماندے نے فرمایا عرض کردے نے اپنے ابا جان دی بارگاہ وچ، حضرت خدیج دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے اے ابا جان میری سفارش کر دیو، میں واپس نہیں جانا چاہنا وا، میری سفارش کر دیو تہاڈی مہربانی. ہن میں تلوار چا لئی ہے، میں واپس جاواں گا، میری ماں مینوں کی آکھے گی او پترا او بچیا تلوار چا کے لے گیا میں، لڑن دی نیت نال گیا میں، ہن واپس آ گیا میں، لگدا ہے تیرے کولوں لڑا نہیں جاندا تا تینوں انہاں نے واپس بھیج دتا. عرض کردے نے ابا جی میری سفارش کر دیو تہاڈی مہربانی ہے، تساں مینوں نال ہی جان دیو. ذرا غور ہوئے. حضرت خدیج عرض کردے نے آقا مہربانی فرماؤ بچے نوں نال جاون دیو. میرے آقا کریم نے سفارش نو قبول فرمایا. فرمایا اے رافع ٹھیک ہے تسی نال چلے جاؤ، تواڈے باپ نے سفارش کر دیتی ہے، تسی نال چلے جاؤ. اینی دیر دے اندر حضرت سمرہ بھی نال کھلوتے نے جڑے 13 سال دے جوان نے. حضرت سمرہ نال کھلوتے نے، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے. اپنے باپ نو عرض کردے نے، حضرت جندب نو عرض کردے نے ابا جی انہاں دے باپ نے اپنے پتر دی سفارش کیتی ہے، تساں میری سفارش کر دیو. ذرا غور ہوئے. جدو اینی گل کیتی ہے حضرت جندب فرماندے نے فرمایا اے مدینے دے تاجدارا میرا پتر بھی واپس نہیں جانا چاہندا وے، او بھی نال جانا چاہندا وے. میرے آقا کریم نے فرمایا ٹھیک ہے نال ضرور لے جانے ہیں، پر پہلے ویکھ لینے ہاں
لینے آئے نا وچوں لڑن دے قابل کیڑا ہے جنگ کرن دے قابل کیڑا ہے میرے پاک مدینے دے تاجدار کریم آقا نے فرمایا اے رافع تساں بھی تلوار اٹھا لو اے سمرا تسی بھی تلوار اٹھا لو ذرا ایتھے لڑ کے وکھاؤ ذرا جنگ کر کے وکھاؤ پتہ لگدا ہے جیڑا کسے نو زمین تے ڈھا لوے گا اونوں نال لے کے چلا جاواں گا ذرا غور ہوئے ہن حضرت رافع دی لڑائی حضرت سمرا پاک نال شروع ہو گئی ہے دوویں آپس دے اندر بچے لڑ رہے نے دسنا چاہنا وا میرے نبی نے دین دا پیار کنا دے چھڑیا حضرت رافع حضرت سمرا دے نال لڑ رہے نے کشتی کر رہے نے ذرا غور ہوئے حضرت رافع حضرت سمرا دے نال کشتی کر رہے نے کشتی کردیاں جدو حضرت سمرا ڈگن دے قریب ہوئے نے حضرت رافع نو کان لا کے آندے نے او رافع تیری تے گل بنی ہوئی ہے پہلے میری کیوں پیا بجانا ہائے 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 بولو تیری تے گل او تیری تے بنی ہوئی ہے تینوں تے حضور نے پہلے فرمایا ہے رافع نو لے چلنے ہیں تے میری کیوں پیا بجانا ہے تیری مہربانی ٹھیک ہے میں ڈگن لگا ٹھیک ہے میں ٹہن لگا پر مہربانی کری جے میں ڈھہ گیا تے مینوں سائیاں ایتھے چھڑ دینا ہے کرم کر آج میرے تے تو کرم چکر جے مینوں رب نے شہادت دیتی تے تیری فرمائش میں اللہ دی بارگاہ کر دیاں گا توجہ حضور پیچھے کھلوتے نے علی حضور کتے کھلوتے نے لیکن حضور غیب جان دے نے نا جی حضور اندر پڑھ رہے نے اندر ویکھ رہے نے اپنے غلاماں دا فرمایا اینی دیر حضرت سمرا ڈگدے گل جو ہو گئی نا گل طے ہو گئی نا جی ڈگدے یکدم حضرت رافع نو تھلے رکھ دیتا تے حضور پاک صلی اللہ سارے لشکر وچ آواز آ گئی ہاں جی سمرا پاک جت گئے نے تے حضور حضرت رافع نو تسا خود فرمایا سی میں لے جانا تے سمرا بھی جت گئے نے لہذا انہاں نو بھی لے چلو حضور نے فرمایا وچلی گل میں دسنا ایویں سبحان اللہ دی کوئی چس نہیں ہے تو سبحان اللہ حضور دے علم غیب دی گل ہوے حضور دی ایڈی وڈی شان ہوے تے ہاتھ نہ چکی من ذرا ہاتھ چاہ کے بولو صدقے جاواں ادھر ویکھ ذرا غور فرماوے جی حضرت صدیق اکبر بھی نال نے حضرت عمر بھی نال نے حضرت عمر پاک بھی ویندے پے نے حضرت صدیق اکبر بھی ویکھ رہے نے ذرا غور ہوے میرے پاک مدینے دے تاجدار نے فرمایا وچلی راز دی گل میں دسنا وا میں جاننا وا اے سمرا پاک نے رافع دے کن دے اندر گل کیتی ہے مینوں پتہ لگ گیا ہے حضرت سمرا جان دیون نو تیار ہو گئے نے اللہ دی قسم چاہ کے آنا وا جندے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے اگر رب سارا نو انج دی اولاد دے دے وے دنیا تے کدی اسلام مک سکدا ہی نہیں ہے اللہ دی وہ کیا کس کے لیے قسمیں اٹھا رہے تھے کس کے لیے منتیں کر رہے تھے ہیں آگے کوئی مٹھائی تقسیم ہو رہی تھی آگے کوئی لنگر تقسیم ہو رہا تھا آگے تو جانیں جا رہی تھی آگے خون کے فوارے تھے آگے ہاتھ اور بازو کٹے ہوئے تھے ہر کسی کو نظر آ رہے تھے لیکن وہ یہ جانتے تھے مرنا 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 ہر کوئی آنکھیں او میں بھی آکھاں مرنا او مرنا مرنا ہر کوئی آنکھیں میں بھی آکھاں مرنا اوے جس مرنے تے میرا مدنی راضی اس مرنے تو کی ڈرنا ادھر ویکھ ذرا
ذرا غور ہوئے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا میں جندے قبضہ قدرت میری جان اوے میرے نبی نے جدا معاشرہ بنا دیتا سی موت موت لگ دی نہیں سی او تے موت نو ایویں سمجھدن جویں کسے ضیافت تے پہ جانے جویں کسے تے تھاں تے مہمان بن کے چلے جھلیا اج سانو موت تو زیادہ ڈر کیوں لگدا ہے اسی گناہاں دے نال غرق ہوئے پئے ہیں ہر طرح دی برائی ساڈے اندر موجود ہے دنیا دا پیار ساڈے اندر ہے اساں دنیا دے پیار دی خاطر اپنا ایمان بیچ دی رہے دنیا دے پیار دی خاطر اللہ دے مسجد تے قرآن نو کنڈ کر دیتی ہے آج نماز پڑھن واسطے اگر مولوی جناب آوازاں دے کے آکھے آ جاؤ لوگوں اللہ دے گھر والے آ جاؤ نماز پڑھن آ جاؤ رب دے گھر دے اندر ہی ساریاں برکتاں نے ہر کوئی آواز دے کے ایو ہی آکھدا ہے اے مولوی دی آواز ہے اے تے اپنے پیسے لین واسطے پیا بلاندا ہے اے مسجد تے جاواں گا انہیں کہنا 10 روپے کر دے مسجد دے اندر پا دے اے تے مسجد دے پیسے لین واسطے آوازاں پہ دیندے میں کیا جھلیا نا کدی اے نہ سمجھی اس جوان دی تقدیر بھی اگر بدلی جیے وہ بھی مسجد دے اندر بدلی جی یہی تو اللہ کا گھر ہے جو لوگوں کی تقدیریں بدلنے والا ہے یہی تو گھر ہے اللہ کا اگر اجازت ہو تو آپ کو ایک واقعہ نہ سناؤں ذرا واقعہ سنانے کے بعد نام آخر میں بتاؤں گا نام آخر میں بتاؤں گا جب آپ نام آخر میں سنیں گے تو واقعہ سننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے یہ واقعہ اس ہستی کا ہے نام آخر میں سنیں گے پہلے واقعہ سنیں گے توجہ ہے اللہ تقدیریں بدلنے کے لیے بہانے بناتا ہے بہانے ہوتے ہیں پر بہانے بنانے واسطے کچھ کرنا بھی تو چاہیے ہے جی ایک دن مولوی جمعے پر سر نہ لگائے نا دوسرے دن اگلے جمعے کو کہتے ہیں لوگ نہیں یار یہ تو بولتا ہی کوئی نہیں میں کہا کیا کریں یار لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا یار ہے جی ایک دن مولوی اپنا آپ نہ بھی کھاوے تو اگلے دن آندے نہیں یار کو اور مولوی سننے ہیں چل میں کہا کیا تم نے مولوی کو لکی رانی سرکس کا کوئی کھلاڑی سمجھا ہوا ہے کہ مولوی اپنا گر دکھائے تو مولوی کو سنو اگر نہ دکھائے تو نہ سنو ارے نہیں سر گر نہیں ہے شیر گر نہیں ہے سب سے بڑا گر یہ ہے کہ تیرے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کر دے بس کہاں تھی میرے غوث پاک کی سر کہاں تھی میرے غوث پاک نے کب سر لگائی ہے یہ تو ہمیں بیماری پڑ گئی ہے ورنہ ان کی آوازیں تو سر والی نہیں تھیں لیکن جب آواز نکلتی تھی تو کئی سور والے تھلے ڈگ پائیں کئی سور والے نیچے گر جاتے تھے بھائی یہ تو ہمیں بدعت پڑی ہے کیا کریں لوگوں کو کسی بہانے قریب کرنے کے لیے لیکن وہ بھی اتنا سا قریب ہوتے ہیں صرف ایک جمعے کو تھوڑا سا نہ دکھایا جائے تو کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی اور چلیے اور کسی پاس چلیے نہیں میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا دین مصطفیٰ کی سچی باتیں جہاں ملیں ضرور جایا کرو ضرور سنا کرو دل توڑنے والی بات نہ ہو دل میں عشق مصطفیٰ والی بات ہو بس بات غور سے سننا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میں روایت پڑھنے لگا ہوں تھوڑی سی روایت سن لیں اس کے بعد ترجمہ سنیں ذرا اونچی بولو سبحان اللہ اس کے اندر تو ابتدا کے اندر نام لکھا لیکن میں آپ کو ابتدا کے اندر نام نہیں بتاتا تاکہ آپ بات تو پہلے غور سے سنیں پھر آپ سمجھیں گے اتنی بڑی ہستی یہ تھی بس سنتے ہیں تو پھر سناتا ہوں ذرا بولو صدقے جاوائیں دروے ذرا غور فرماوے جے فی اولی حالی شابا ملیحا یبلس احن السباب ویطوف فی دور البسرة ویتفرج فیها فبینہما هو یمشی یوما من الایام اذا رأى امراتا ذات جمال وحسن قامت فمشا خلفها فطلف الیہ فقالت اما تستحی فقال العز ممن فقال ممن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال فوقع في قلبه شيء ولكن يصبر ولم يتمالك نفسه ولم يرجع من خلفها فقالت لماذا تجيء فقال لها آئے در ویکھیا جے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا دور گزر گیا ہے آپ دا دور گزر گیا ہے ذرا غور ہوئے آپ دا دور گزر گیا ہے بس آپ دے دور دے قریب قریب دی گل کرن لگا من لگدا ہے نام دے قریب بھی ہو جاؤ گے ذرا غور ہوئے ایک جوان حسین و جمیل بڑا خوبصورت ہے امیر کرانے دا بندہ ہے بڑا مال ہوندے کول پیسہ بھی بڑا ہوندے کول ذرا غور ہوئے ہر وقت جناب
خوبصورتی نو نکھار کے رکھدا ہے۔ آج سونے ادھر ویکھ ذرا غور ہوئے، حالی تک اسلام دی دولت، حالی تک توبہ دی دولت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ قربان جاواں ادھر ویکھ ذرا غور ہوئے، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے دور مبارک دے قریب دی گل پہ کرنا وا صدقے جاواں۔ ایک واری کی ہویا کوفے دا بازار ہے، ایک عورت گھروں باہر نکلی ہے، مسلمانہ دی بچی گھروں باہر نکلی ہے، کوئی ضروری کم پہ گیا ہے، گھروں باہر نکلی ہے، برخا پایا ہے، اپنی نوکرانی نو نال لے آئے، گھوڑے تے سوار ہوئی ہے، کسے کم دی وجہ دے نال باہر جا رہی ہے۔ اچانک کی ویکھیا ہے کہ حسین و جمیل بندہ نظر آ گیا ہے، نوجوان نظر آ گیا ہے، جڑا غور نال ویکھ رہا ہے اس عورت نو ذرا غور ہوئے۔ جدو عورت دی نگاہ پئی ہے، جوان ساڈے والے ٹک ٹکی لا کے پیا ویندا ہے، حیران ہو کے پیا ویندا ہے، لگدا ہے دی نیت خراب ہو گئی، لگدا ہے پیڑی نیت دے نال آ رہا ہے، اندی ارادہ خراب ہے، اندی نیت خراب ہے۔ جدو عورت دی نگاہ پئی ہے، دل وچ خیال آیا اساں اپنا کم چھڈ دینی ہاں پر اپنی عزت نو تار تار نہیں ہون دیاں گے۔ کہاں سے لائیں ایسی عورتیں؟ کہاں تھا وہ دور، کہاں آج کا دور؟ آج تو لوگ عورتیں فیشن ہی اس لیے کرتی ہیں کہ لوگ دیکھیں ہمیں، اور بازار اس لیے جاتی ہیں اس طرح کے کپڑے پہن کر، اس طرح کی خوشبوئیں لگا کر، اس طرح کے ہر طرح کے ہار سنگار کر کے کہ لوگوں کی نگاہ ہم پر جمے۔ تو میرے حضور نے کیا فرمایا؟ کون سے حضور؟ وہ بولے تو اللہ بولتا ہے۔ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ اگر بات بری لگے تب بھی مان لینا، اچھی لگے تب بھی مان لینا، کیونکہ میرے حضور کا فرمان ہے حضور کی ہر بات اچھی ہوتی ہے، بری نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ جب مسلمان کی عورت میک اپ کر کے، ہار سنگار کر کے، بے پردہ ہو کے جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو ساتوں زمینوں سے لے کر ساتوں آسمان تک جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے سوائے انسان کے، ہر کوئی اس پر لعنتیں ڈالتا ہے، قدم قدم پر لعنت ہوتی ہے، اس پر قدم قدم پر لعنت ہوتی ہے۔ اور فرشتے یہ کہتے ہیں مولا یہ تیری بندی ہے جس کو تو نے حسن دیا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جا رہی ہے۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں جب اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے تو مجھے قبر میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب بتائیں نا کہاں جائیں گی ان کی نمازیں جو حضور کو قبر انور میں تکلیف دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں مولوی صاحب ہم تو رسم پوری کر رہے ہیں بھائی، ہم تو جناب شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا اے شپگا شپگا اتھے رہ جانیاں ہیں جی، قبر سونی کر لئیے، قبر سونی کر لئیے، حشر سونا کر لئیے، کوئی لوڑ نہیں عورت کی ماننے کی۔ عورت پردے میں رہے، گھر کی چار دیواری میں رہے، گھر میں بیٹھ کر اللہ سے جو بھی مانگے گی میرا رب راضی ہو جائے گی۔ سنو نا ذرا غور نال گل، نام میں نہیں دسدا، توجہ ذرا۔ جوان دی نگاہ پئی، جوان ٹک ٹکی لا کے عورت نو ویکھن لگ پیا، اگو بی بی سی مولا علی دے دور دی ہے، بی بی کی بچی سی علی تک، لیکن امیر کرانے دی عورت سی، نگاہ پئی کہ میرے بلے جوان ویکھ رہا ٹک ٹکی لا کے، آئے ہائے اچھی بولو سبحان اللہ۔ اپنی نکرانی نو کہن لگی ہے مینو نال لے چل، میں واپس جانا چاہنی ہاں، میں ایتھے نہیں رہ سکنی ہاں، میں واپس جانا چاہنی ہاں، کم چھڑ دینی ہاں۔ لگدا ہے نوجوان دی نیت خراب ہو گئی ہے، ارادہ بدل گیا وے، ایسا کم نہیں کرنی ہے لیکن واپس چلیاں جانی ہاں۔ جدو واپس مڑیاں نے گھوڑا واپس موڑیا اور جوان بھی پیچھے پیچھے تر پیا وے، ذرا غور ہوئے۔ آج صدقے جاواں ادھر ویکھ، بی بی گھر دے اندر واپس آ گئی ہے جوان عورت، جدو گھر دے اندر واپس آئی ہے اتنی دیر دے اندر پچھوں دروازہ کھڑکے آئے، نکرانی جا کے پوچھیا ہے کون؟ آواز آیا میں وہی جوان ہاں جنوں تساں جنگل دے اندر ویکھیا، میں وہی جوان ہاں، مینوں تہاڈی مالکہ دے نال کم ہے، میں تہاڈی مالکہ دے نال گل کرنا چاہنا وا۔ نکرانی نے پوچھیا بول کے دس میری مالکہ نو کی کہنا چاہنا؟ میں جوان آکھدا ہے میں تیری مالکہ دے نال شادی کرنا چاہنا وا، تیری مالکہ دے نال بیاہ کرنا چاہنا وا، نکاح کرنا چاہنا وا، کیونکہ تیری مالکہ دی اکھاں مینوں بڑیاں سونیاں لگیاں نے، میں تاں کر کے نکاح کرنا چاہنا وا۔ آ میرے سامنے کتاب پئی ہے، عربی دے اندر کتاب موجود ہے، ذرا غور فرماوے اجے ادھر وے۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا دے دور مبارک دے قریب دی گل پہ کرنا وا۔ او جوان کی آکھدا ہے مینوں تیرے جناب مالکہ دی اکھاں سونیاں لگیاں نے، میں تیری مالکہ نال شادی کرنا چاہنا وا، جا اپنی مالکہ نو پیغام دے دے۔ جدوں
नुकरानी अंदर गई है, जरा गौर होए, जाके आख दिए ओ नौजवान जिन्हें तेनू जंगल दे अंदर वेखिया है ओनू तेरियां अखां सोहणियां लगियां ने, ओ तेरी अखां नाल प्यार दी वजह दे नाल निकाह करना चाहता है, शादी करना चाहता है। जदों औरत ने इन्नी गल सुनी है ढाइयां मार के रोन लग पई है, रब दी बारगाह दे अंदर हथ बन के अर्ज कर दी है मौला मैनू हुसन दिता सी, मैनू जवानी दिती सी, किधरे कयामत दे दिहाड़ मैं शर्मिंदा ना हो जावां, तू इस वास्ते नहीं दिती सी तेरे जवाना दे ईमान नू तबाह कर दी रवां, मौला मैनू माफी दे दे, मैं गलती कर बैठी हां, बाहर निकल के अपने घर दी चार दीवारी तू बाहर निकल के बड़ी गलती कर बैठी हां, मौला मैनू माफी अता फरमा दे। रोन लग पई है, मुसल्ला पा लिया वे, नाले अपनी नुकरानी नू आखिया जा बोल आए दरवेख रोंगटे खड़े हो जाते ने, गल सुनदे आ जरा गौर होवे, अगे नाम सुनोगे थोड़े होर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जरा गौर फरमावे अजे मेरे पाक मदीने दे ताजदार दे पाक यार अली दे दौर दे करीब दी गल पिया करना। आ सुनिया औरत ने जनाब अपनी नुकरानी नू आखिया छुरी भी लै गया प्लेट भी लैके आ, जरा गौर होवे नुकरानी गई है छुरी भी लैके आई है प्लेट भी लैके आई, मालकन ने छुरी हाथ दे अंदर पकड़ी है, सच्ची अख च मारी है, अख कट के बाहर रख दी है, जरा गौर होवे जदों खब्बी अख दे अंदर छुरी मारन लगी है नुकरानी बोल पई आंदी ऐ मेरी मालका अल्लाह ने तेनू हुसन दिता है, जवानी दिती है, हर चीज जाया पई करनी है, की पई करनी है, बीबी बोल के फरमांदी है फरमाया ऐ नुकरानी ए ते दुनिया दा जहान है, मैं अन्नी रहना भी गवारा कर लवांगी, मैं दुख दे अंदर भी जिंदगी गुजार लवांगी, लेकिन जदों कयामत दा दिहाड़ होवेगा रब दी बारगाह दे अंदर बुलावा आवेगा, मेरी बंदी मैं तेनू हुसन दिता सी, तू लोकां दे ईमान जाया करदी रही है, मैं तेनू अखां दी खूबसूरती दिती सी, तू लोकां दे ईमान तबाह करदी रही है, मैं रब दी बारगाह दे अंदर अर्ज करांगी मौला मैनू माफी दे दे, जिस जिस्म दे हिस्से ने तेरे जवान दे ईमान नू जाया कीता है, मैं अपने नाल रहन ही नहीं दिता। उची बोलो जरा सुभान अल्लाह। आए इधर वेख जरा गौर फरमावे, अजे तेनू दसना चाहना वा मेरे पाक मदीने दे ताजदार दे गुलाम किवें दे ने, जरा गौर होवे इधर वेख अज अंदाजा लगा अज काफिर दा मुआशरा किथे चला गया वे, जिन्नी मुसलमान दी बच्ची ज्यादा पढ़ी नजर आवेगी उन्नी बेहया बहुती नजर आवेगी, उन्ना ही जनाब उनदे वाल भी नंगे नजर आवणगे, गैरां नाल गल करदियां भी उन्होंने परेशानी नहीं बनेगी, ओ चलिया इहनू तालीम नहीं आखदे, बच्ची पढ़ती जावे ते हया मुकदा जावे, बेहयाई आउंदी जावे, सिर दा रुबट्टा लैंदा जावे ते कलिंडरी आउंदी जावे ते जनाब बाजारां दे अंदर मेकअप वास्ते बाहर निकलिया जावे, ए तालीम नहीं इहनू जहालत आखिया जांदा है, तालीम ओए जड़ी नबी दी बेटी ने पढ़ी है, जड़ी मदीने दे ताजदार दी बच्ची ने पढ़ी है, जरा गौर होवे इधर वेख जदों जनाब मालकन ने अखां कट दित्तियां ने, जरा गौर होवे इधर अखां कढ़ियां ने उधर प्लेट दे अंदर रखियां ने, जा उस जवान नू दे आ जिन्नू अखां सोहणियां लगियां ने, आ सोहणिया जदों जवान कोल अखां पहुंचियां ने इंज कपड़ा उठाया है, नुकरानी रो के आंदी है जड़ी शै तैनू चंगी लगी है, जड़ी शै तैनू चंगी लगी है मेरी मालका दे छड़ी है, जा चला जा। जदों इन्नी गल कीती नौजवान ने चीख मारी है, किस्मत जो चंगी सी ना जी है जी, अल्लाह ने तकदीर बदलन का बहाना बनाया ना जी, चीख मार के आंदा है, अगे नाम ही सुनिया जे होर रोंगटे खड़े हो जाणगे, जरा बोलो आज सदके जावां इधर वेख जरा गौर होवे, जवान ने चीख मारी है, रब दी बारगाह विच अर्ज करदा मौला ओ औरत हो के तेरा इन्ना डर रखदी है, मैं मर्द हो के तेरा डर नहीं रखना, मैं बेखौफ होया बैठा वा मौला मेरे ते करम फरमा दे, जंगल वाले रवाना हो गया, सारी रात तौबा की थी, सारी रात रो रो के रब दी बारगाह दे अंदर इल्तिजा की थी, व नदुमा व तब फी
تلك الساعة ورجع إلى بيته باكيا فلما أصبح جاء إلى دار تلك المرأة لأن يستحل منها فإذا هو قد رأى باب دارها. ساری رات فریاد کی تھی نوجوان جنگل چ رو رو کے فریاداں کردا رہا وے. ادھر صبح دا ویلا ہویا آندا چلو جا کے ویکھاں تے صحیح اس عورت دا کی حال بنیا ہے. جدو جا کے دروازے دے قریب پہنچیا ہے اندر رون دی آواز آئی ہے دروازہ کھڑکایا ہے اندروں نکرانی باہر نکلی ہے بول کے آکھدی ہے او جوانا میری مالکن نے جدو دیاں اکھاں کڈیاں نے نیند نہیں آئی کھان پین بھی چھڑ دیتا ہے ساری رات رو رو کے فریاد کر دی رہی ہے مولا مینو معاف کر دے مولا مینو معاف کر دے مولا مینو معاف کر دے. ساری رات فریاد کر دی رہی ہے. اے صبح دا ویلا ہویا ہے مینو بلا کے آکھدی ہے اے نکرانی تینوں بھی مبارک ہوئے ساری رات رومن دی وجہ نال میرا مولا راضی ہو گیا. اینی دیر جان نکل گئی ہے ذرا غور ہوئے میری مالکن دی جان نکل گئی ہے جنازہ نکل گیا ہے ذرا غور ہوئے. آج سونے آئے درویک جدو جوان دی حالت بدل گئی ہے توجہ رکھیا جے جوان نو کھان پین بھول گیا ہے رشتہ دار برادری بھول گئی ہے اپنے سونے لباس بھول گئے نے عورت نے تقدیر بدل کے رکھ دیتی ہے. جنگل چ روندا جا رہا ہے کسے نے آکھیا کی مسئلہ بن گیا ہے گل مکن لگی ہے ذرا غور ہوئے اگے نام ہی آن لگا ہے تو انہوں پتہ لگ جائے گا. آج سونیا کسے نے آکھیا کیوں پیا رونا ہے آکھن لگا مینوں چین نہیں آندا پیا سکون نہیں آندا پیا پتہ نہیں میرا مولا راضی ہویا ہے یا نہیں ہویا ہے پتہ نہیں میں میرے پاک مولا نے مینوں نال پیار کیتا ہے یا نہیں کیتا ہے میں تاں پریشان ہاں بے چین ہاں. جدوں انی گل کیتی ہے اس بندے نے آکھیا جا اگر پریشانی دور کرنا چاہنا ہے پھر علی دے بوئے تے چلا جا. لے ہن اگے سنیا جی ہن ویکھنا کندے ہاتھ تھلے ہوندے نے ہن ویکھنا کندے ہاتھ تھلے ہوندے نے توجہ فرمایا جا علی دے بوئے تے چلا جا کیونکہ سونے علی دے دور دا قریب دی گل سی نا جی فرمایا تیرے اندر دی پریشانی نہیں مک رہی نا جا علی دے بوئے تے چلا جا. تے حضور علی پاک بیٹھے سن کوفے دے اندر نوجوان قریب گیا ہن نا بھی آن لگا ہے ویکھنے ہاتھ کندے چکیندے نے تسی نا سنے ہو ایڈا بڑا مشہور نام مبارک تسی حیران ہو جاؤ کہ انہاں دی گل ہے اے ایڈی وڈی گل انہاں دی ہے. معلوم ہویا تقدیر بدلن دے بڑے بہانے ہوندے نے ہیں جی کسی عورت دے پیچھے لگیا عورت نے تھپڑ رکھ کے ماریا شاید تاں بھی تقدیر بدل سکتی ہے کی کہ اے او محبوب ہے جڑا تھپڑ پہ مار دا ہے ایک او محبوب ہے جن دے والے ایک قدم چاہے تو 70 قدم چل دا ہے وہ بھی تو کوئی محبوب ہے نا ادھر ایک قدم اٹھائیں تو تھپڑ لگتا ہے ایک وہ محبوب ہے جس کو ایک بار پکارے تو وہ 70 بار پکارتا ہے وہ بھی تو کوئی محبوب ہے نا یار ہے یہ وہ محبوب ہے جب جھریاں پڑ جائیں چہرے پر تو جی نہیں کرتا دیکھنے کو جب سر کے بال سفید ہو جائیں تو دیکھنے کو جی نہیں کرتا. ایک وہ محبوب ہے کہ جتنی میرے آقا کریم کی عمر بڑھتی گئی حضور جس طرح بڑھاپے کے قریب ہوتے گئے اتنی شان اور چمک بڑھتی گئی ہے اتنا پیار غلاموں کا بڑھتا گیا. دیکھنا ذرا غور ہو علی کے پاس آئے حضور علی بیٹھے ہوئے تھے کوفے کے مسجد کے اندر ایسے دیکھا نا ابھی دور سے آ رہے تھے پتہ نہیں تھا کون تھے تو اپنے غلاموں کو علی فرماتے ہیں آج وہ آ رہا ہے جس کو عورت نے نصیحت دی ہے. حالی ہو اس تو اگے پھر اٹھن گیا تھے ذرا توجہ آج وہ آ رہا ہے جس کو کس نے نصیحت دی ہے. جب قریب آئے نا تو فوری کیونکہ دل ٹوٹ چکا تھا نا دل ٹوٹ چکا تھا بس قدموں میں گرے اور کہتے ہیں حضور بس نگاہ فرماؤ اندر کی بے چینی چلی جائے اندر کی بے چینی چلی جائے اندر کا قرار آ جائے بے چینی ختم ہو جائے. تو آپ نے فرمایا حسن بصری
زندہ باد زندہ باد۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ حق فرید حق فرید۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا حسن بصری قریب آؤ۔ حسن بصری مولا علی کے خلیفہ حسن بصری اتنا بڑا ولایت کا شہنشاہ، اور تقدیر کہاں سے بدل رہی ہے؟ ایک عورت سے تقدیر بدل رہی ہے۔ بھائی تقدیر بدلنے کے بہانے ہوتے ہیں، یہ نہ کچھ سمجھے میں مولوی ہوں میریاں تقدیراں نہیں نا، اور راہ جاندیاں بھی بدل سکتیاں نے، لیکن دعا یہ مانگنی چاہیے نماز پڑھ کر، مولا میری تقدیر بری نہ کرنا، میری تقدیر بری نہ کرنا، کہیں بہانہ بنانا اور مجھے بھی در مصطفیٰ کا دیدار کرا دینا۔ فرمایا حسن بصری قریب آؤ، پاؤں میں ڈگے، پاؤں میں لیتے ہوئے کو اٹھایا، فرمایا میرے سینے سے لگو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی میرے پاس آتے ہیں جن کے دل کالے ہوتے ہیں تو پھر تھوڑی سی دیر لگتی ہے۔ فرمایا حسن بصری تسی آدھے دل دے اتے صابن لا کے آئے ہوئے جے، صابن یعنی اندر کی مطلب تسی شرمندہ ہو کے آئے ہوئے جے کہ میں کر کی بیٹھا ہوں۔ فرمایا سینے نہ لگو، سینے نہ لایا تے ولایت دی ایسی مہر لائی۔ فرمایا علی میرے، فرمایا حسن بصری میں ولایت دا دروازہ ہاں، پر جنوں میرے کولو ولایت لبنی ہے انہوں تیرے بوئے تو ہو کے آنا پڑنا ہے۔ جی سبحان اللہ، نعرہ مارو گے تو پیر باؤ دا شعر سنا کے جاؤ۔ چلو اونچی بولو۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ ایسے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا تو پہلے نوجوان تھا، پھر حسن بصری مشہور ہو گیا، کسی نے بھی بازار میں سننا، فرمایا وہ حسن بصری وہ ہے بھائی جس کو علی نے سینے سے لگایا ہے۔ تو جددہ مرشدی سانو کا مرشد جاگ نہ لائی، راتی جاگے اوے کریں عبادت، دن نیندر کریں پرائی، اس دنیا دا باہو اوے کوڑا تخت، اوے دنیا دا باہو، فقر سچی بادشاہی، میرے دوستو بدلنے تقدیر بدلنے کے بہانے ہوتے ہیں، لیکن اتنی ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا اپنی عزتوں کو اللہ نے عزتیں دی ہیں، قیامت کو اس کے بارے میں پوچھ ضرور ہوگی ہے جی۔ بلکہ میں یہاں تک کہہ دوں میرے آقا نے فرمایا جس نے اپنی گھر والی کو پردے میں نہیں رکھا، بلا وجہ، توجہ، بلا وجہ بازار کی زینت بنایا اور لوگوں نے اس کے حسن کو دیکھا، فرمایا وہ شخص قیامت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں لے سکے گا۔
جنت کی خوشبو بھی. اور آج یہ بیماری ہمارے لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے. اگر کوئی کہے کہ بیوی نہیں مانتی تو اللہ نے فقیراں دے صدقے سانو اینا کو دتا ہویا کہ بیویاں بڑی جلدی مان جاندیاں ہیں. ایک کو پھوکے دی لوڑ ہے کیوں نہیں مندی کیوں نہیں ہے؟ اللہ دے فضل و کرم نال سادات دی نگاہ دا صدقہ تعویذ لے کے جاؤ سارا کچھ منن نو تیار ہو گیا ہے جی. لیکن تعویذ شرعی ہو. آج تو کچھ وہ بھی پیر لگے پھرتے ہیں جو کہتے ہیں بیڑی بوڈن واسطے تعویذ لینا ہو تے ساڈے کول لے لو. ہاں جی بیڑی بوڈن واسطے اور تعویذ ہوندے نے الحمدللہ صدقہ حبیب دے جوڑیاں دا. اگر تہاڈا جی کردا ہے کہ عورت ساڈی دین تے چلے پردے چ رہے گل مندی نہیں تے پھر منواون دے طریقے سیکھ لو. ہاں جی اللہ نے قرآن کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے. بس قرآن کا ایک وظیفہ ہے جو پڑھ کر گھر میں پھونکا مارو تو عورت بھی تابع دار بن جاتی ہے. لیکن کچھ سیکھنے کے لیے تو آئے نا. لوگ تو یہاں پر آتے ہیں تو گھڑی دیکھ کر آتے ہیں کہ مولوی صاحب کو کدو جان چھٹے گی, 5 منٹ دیر ہو جائے چل مولوی آج تیرے کو آیا پیچھا نہیں آواں گا تیرے کو. تے باہر جا کے بڑا خوش ہوئے گا آج میں مولوی کو جان چھڑا کے آ رہا ہوں. اور ہاتھ بن کے آکھاں گا مولوی کو کدھروں جان چھڑا رہے ہیں؟ مولوی کو پڑھ کے بیٹھا ہے. مولوی کسی کو نہیں پڑھتا. مولوی تو صرف یہی کہتا ہے بس مولوی کو مانو نہ مانو اللہ کے گھر میں ضرور آیا کرو. بس اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ. اسی میں بھلائی ہے, اسی میں بہتری ہے. عزت کو پردے میں رکھو. بس اگر پردے میں ہو جائے گی تو دنیا کی ہر مصیبتیں رحمتوں میں بدل جائیں گی. صدا وصدا روے تیرا